جناب جاتے ہوئے بھی لیٹ اور واپسی بھی لیٹ، ملک بھر میں حج فلائٹیں تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں۔ کراچی میں اس وقت کیا صورتحال ہے یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں اربعین نیوز کے نمائندے صلاح الدین، جبکہ لاہور سے ہمارا ساتھ دیں گے ہمارے نمائندے الفت مغل۔ سب سے پہلے بات کریں گے کراچی کی۔ صلاح الدین یہ بتائے گا کہ اب تک کی کوئی بھی حج فلائٹ پہنچ پائی ہے یا تاخیر کا شکار ہے؟ 9 گھنٹے تاخیر سے ایک فلائٹ تھی، اب کیا کہا جا رہا ہے انتظامیہ کے حوالے سے؟ کچھ بتائیے گا کہ انہوں نے کچھ بتانے کی کوشش کی یا بتانے، اس سے پہلے بھی آپ نے ان سے پوچھا تھا لیکن انہوں نے بتانے سے گریز کیا تھا۔ جی ہاں، دیکھیں نوین، قومی ایئر لائن کا جو پوسٹ حج آپریشن ہے جو 10 نومبر سے شروع ہوا تھا اور آج دوسرا دن ہے، مکمل طور پر ناکام ہے۔ اب تک تقریباً 6 سے 8 گھنٹے کی پروازیں تاخیر کا شکار ہیں۔ آج 3 پروازوں نے کراچی ایئرپورٹ پہنچنا تھا حجاج اکرام کو لے کر، لیکن جو صبح 10 بجے آنے والی پرواز تھی اب وہ شام 7:30 بجے آئے گی، اور جو 12 بجے آنے والی پرواز تھی PK 2004 اب وہ 4 بجے اس کی آمد متوقع ہے۔ لیکن PIA انتظامیہ کی جانب سے یہ کہہ کے جان چھڑائی جا رہی ہے کہ مکہ مکرمہ میں رش ہونے کی وجہ سے اور معلم حضرات کی جانب سے حجاج اکرام کو ایئرپورٹ تاخیر سے پہنچایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پروازیں تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، جو ہماری اطلاعات کے مطابق جدہ ایئرپورٹ سے جو ہمیں اطلاعات موصول ہو رہی ہیں وہاں PIA کے عملے کے ناقص حکمت عملی کی وجہ سے اور بد انتظامی کی وجہ سے پروازیں تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں، کیونکہ قومی ایئر لائن کا یہ کہنا تھا کہ 8 گھنٹے قبل حجاج اکرام کو ایئرپورٹ پہنچنے کے لیے کہا گیا ہے، اور حجاج اکرام سے تقریباً 9 گھنٹے قبل وہ ایئرپورٹ پہنچے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں 8 گھنٹے ان کو انتظار کی اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ اور دوسری جانب یہاں کراچی سمیت ملک کے دیگر ایئرپورٹس پر بھی یہی صورتحال دیکھنے میں آئی کہ جو ان کے عزیز و قارب ہیں ان کے استقبال کے لیے تھے، ان کو لینے کے لیے آئے، تو خاص طور پہ کراچی میں جو اندرون سندھ سے تعلق رکھنے والے ہیں، نواب شاہ، لاڑکانہ، دیگر علاقوں سے، وہ بیچارے صبح سے ہی یہاں پر موجود ہیں اور انہیں بھی کوئی اطلاعات فراہم نہیں کی جا رہی کہ انہیں کس قسم کی مشکلات ہیں، اور یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ پرواز کب پہنچے گی۔ یہاں پہ بیٹھنے کے صحیح انتظامات نہیں ہیں، ان کے پینے کے پانی کے لیے کوئی انتظامات نہیں ہیں۔ یہاں ہم کوشش کریں گے کچھ لوگوں سے بات کریں۔ یہ بتائیں آپ کب سے یہاں پر موجود ہیں؟ تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ کوئی اطلاع آپ کو بتایا گیا کہ پرواز کب آ رہی ہے؟ کوئی صبح جو ہم نے یہاں سے ان کے جو انتظامیہ ہیں ان سے جو بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ایگزیکٹلی 12:30 کی جو ہے وہ فلائٹ لینڈ کر جائے۔ تو ابھی کیا بتایا؟ تو ابھی تک تو کچھ سلسلہ آپ بتائیں، آپ کب سے؟ ہم صبح 7 بجے سے آئے ہوئے ادھر، نہ کوئی کھانے کا انتظام ہے نہ کوئی پینے کا انتظام ہے، سب بچوں کے ساتھ سب پریشان ہیں، اور ہمیں بولا تھا کہ 12 بجے آپ کی فلائٹ ہے، تقریباً ابھی 2 بجے تک کوئی پتہ نہیں ہے، جس سے معلوم کا نہیں بولے ہمیں پتہ نہیں ہے، کوئی بولا 3 گھنٹے کا ہے، کوئی بولا 4 گھنٹے کا ہے۔ PIA انتظامیہ کی جانب سے کچھ بتایا گیا؟ نہیں، کوئی نہیں بتایا جا رہا، کوئی نہیں بتا رہا۔ جی نوین، دیکھیں یہاں ایسے یہی چند لوگ نہیں، کئی لوگ یہاں پر موجود ہیں، اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، ان کے پیارے جو حج کر کے آ رہے ہیں ان کے استقبال کے لیے، تو صبح سے یہاں انتظار کرنا پڑا ہے۔ PIA کی تو حج دھرمی ہے ہی ہے، دوسری جانب سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے بھی یہاں پر کوئی انتظامات ایسے نہیں کیے گئے تاکہ ان کو پروازوں کی آمد کے حوالے سے بھی بتایا جا سکے۔ جی نوین، ہمارے ساتھ رہے گا صلاح الدین جی، بتا رہے تھے صلاح الدین کراچی کی صورتحال، جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں، جو رشتہ دار اپنے عزیز و اقارب کو لینے کے لیے وہاں پہ موجود ہیں، جن تکلیف سے وہ دوچار ہیں، یہی کچھ صورتحال یقینی طور پہ لاہور پہ بھی ہوگی۔ الفت مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ الفت، آپ اس حوالے سے کیا رپورٹ کریں گے؟ ناقص کارکردگی، ناقص حکمت عملی PIA انتظامیہ کی؟ جی نوین، یہاں پر تھوڑی سچویشن مختلف ہے کیونکہ آج پہلی حج پرواز تھی اور PK 2202 تقریباً 6.25 گھنٹے تاخیر سے پہنچے، اس فلائٹ نے صبح 6 بجے لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا، اور لوگ جو اپنے پیاروں کو، جو اپنے حاجیوں کو ریسیو کرنے آئے ہوئے تھے وہ گزشتہ رات سے یہاں پر موجود تھے، اس میں چھوٹے بچے، بزرگ شہری، کیونکہ حاجی جب آتے ہیں تو یہ ایک ہمارا مذہبی عقیدہ بھی ہے کہ ان لوگوں کا پرتکاب استقبال کیا جائے، جس طریقے سے ہم انہیں روانہ کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم انہیں ان کا استقبال بھی کرتے ہیں۔ لیکن PIA کی جانب سے بہت زیادہ جو تکالیف دی گئی ہیں لوگوں کو، حج ایک یقیناً مشقت کا کام ہے، لیکن PIA انتظامیہ کچھ زیادہ ہی ان لوگوں سے مشقت لے رہی ہے۔ ہم کچھ حاجیوں سے بات کرتے ہیں۔ حاجی صاحب، سب سے پہلے تو ایئر وے کی جانب سے آپ کو حج مبارک ہو۔ دوسرا یہ بتائیے گا کہ کتنے گھنٹے پہلے آپ کو ایئرپورٹ پہ بلایا گیا، کس اذیت کا سامنا؟ بات یہ ہے کہ سب سے بڑا جو ہمیں پرابلم بنا وہاں پہ ہماری جو ٹرانسپورٹ تھی، جو ہمیں مکہ مکرمہ سے معلم نے ہمیں ایئرپورٹ بھیجنا تھا، جو ہمیں 11 بجے بولا گیا تھا، وہ ٹرانسپورٹ کا اتنا زیادہ رش تھا کہ وہ گاڑیاں ہماری 11:30 فلائٹ تھی، لیکن وہ بسیں ہمیں مکہ مکرمہ 5 بجے ملی، اور پھر وہ غلط بسیں آ گئی، اور اس کے بعد پھر ہم نے بسیں دوبارہ چینج کی،
اور اس کے بعد جو وہاں کے ڈرائیور ہیں مقامی وہ ایئرپورٹ کا راستہ بھول گئے. مطلب کئی پرابلم ہے اور کئی یعنی کہ بہت. اور جو پی آئی اے کی طرف سے ہمیں ایک پرابلم نظر آیا وہ سب سے بڑا یہ تھا کہ کوئی گائیڈنس کرنے والا وہاں پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے باقی پرابلم سارے سب چل رہے ہیں لیکن کم از کم کوئی وہاں پہ کوئی بندے ان کے بیٹھے ہوں جو گائیڈ کر رہے ہو کہ حاجی صاحب نے ادھر جانا ہے, یہاں سے یہ کرانا ہے. جو خاص عام ہماری پبلک ہے اس کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہے. بہت شکریہ. ہم کچھ اپنی خواتین سے بات کرتے ہیں. آپ کو مبارک ہو, حج مبارک ہو آپ کو ایئر وائی کی جانب سے. اچھا کن تکالیف کا سامنا کرنا پڑا جب وطن واپس آ رہے تھے, وہاں پر کس طرح؟ تکالیف تو بہت آئی ہیں, راستے میں بہت تھک گئے تھے ہم, جگہ چلاتے تھے کبھی ادھر جاؤ کبھی ادھر آؤ, بس یہ کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا. لیکن اب اللہ کا شکر ہے پہنچ گئے ہیں. بس تھوڑی یہی سمجھا تھا یہ بھی حج کا ایک رکن ہے, یہ بھی ہوگا. پی آئی اے نے زیادہ مشقت نہیں لی, حج یقیناً بس یہ کہ گائیڈ کرنے والا نہیں تھا, ادھر سے ادھر بھگاتے تھے ادھر سے ادھر بھگاتے تھے. جی بہت شکریہ. ہم نے یہ صرف کچھ حاجیوں سے بات کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا ہم کچھ لوگوں سے بات کریں گے جو کہ جن کے کچھ کے پیارے جو ہیں وہ تو ان سے ان کی ملاقات ہو گئی ہے لیکن ابھی تک. اچھا اما جی آپ بتائیے گا, آپ کو ایک تو حج مبارک ہو اے آر وائی کی جانب سے. اچھا آپ ماشاءاللہ چل بھی نہیں سکتی تو کن تکالیف کا سامنا کرنا پڑا, کتنی دیر آپ کو ایئرپورٹ پہ انتظار جدہ کرنا پڑا؟ ماشاءاللہ جو ہے نا یہ وہاں یہاں پہ مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی, وہاں جدہ ایئرپورٹ پہ بہت مسائل رہے. آواز نہیں تھی, زبان وہ نہیں تھی, سمجھتے نہیں تھے ہماری زبان کو. وہ ذرا جدے پہ ہمیں ذرا مشکلات پیش آئی لیکن پاکستان میں ہمیں نہیں کوئی مشکل آئی. گائیڈ کرنے والا تھا کہ کس طریقے سے آپ نے جانا ہے, کیسے کتنی دیر؟ وہ جن کے گئے تھے نا جن کے ساتھ انہوں نے بہت اچھا گائیڈ کیا ہمیں. شفیق صاحب تھے. انتظار جدہ ایئرپورٹ پہ کتنی دیر آپ کو انتظار؟ جدہ ایئرپورٹ پہ بہت انتظار کرنا پڑا. ایک وہاں سے بس بہت لیٹ آئی, پھر وہاں میں بہت ویٹ کرنا پڑا اور تھک گئی, ٹانگیں سوکھ گئی. بس اللہ کے گھر گئے, اللہ تعالیٰ قبول کر لے ہمارا حج. محنت اللہ تعالیٰ قبول کرے. ہم نے صرف کچھ حاجیوں سے بات کی ہے کہ ان حاجیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ایک معلم کا ایک ذکر آیا ہے کہ ان کی وجہ سے سب سے زیادہ جو ایک تو پی آئی اے کے اپنے پرابلمز اپنی جگہ پہ قائم ہے لیکن معلم کی جانب سے یہ ہے کہ انہیں بر وقت بلایا نہیں جاتا یا پھر وہ کئی گھنٹے اپنے جہاں پہ ان کی رہائش ہوتی ہے وہاں پر اپنے سامان کے ساتھ انتظار کرتے ہیں کہ انہیں ایئرپورٹ پہنچنا ہے اور جب ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں تو پھر آگے کا پتہ نہیں ہوتا کہ انہیں کب سفر کرنا ہے. لیکن بعض حاجیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ خدا کا شکر ہے وہ پھر بھی چلو ایک مشقت کا کام ہے لیکن آج وہ اپنے وطن واپس پہنچ گئے. بہت بہت شکریہ الفت, آپ نے ہمیں جوائن کیا لاہور سے, اور صلاح الدین موجود ہے ہمارے ساتھ کراچی سے.